آؤ سیکھیں بھلائی کی باتیں، سب کو سکھائیں بھلائی کی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرمائے گا، اور قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ لکل بدایت نہایت، ہر ابتدا کی ایک انتہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارا پروگرام بھلائی کی باتیں یہ شروع ہوا تھا، اور آج قبلہ نگران شورا کا یہ پروگرام بھلائی کی باتیں اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج کا یہ پروگرام ہمارے یوں بولے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی کالز جو باقی ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ شامل کریں گے، اور کچھ موضوعات پر قبلہ نگران شورا سے بات بھی کریں گے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ حاجی صاحب، میں پہلا جو کویشچن آپ سے جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، پہلا سوال وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں امیر سنت کا انداز دیکھ رہے ہیں، نیک لوگوں کا انداز جہاں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے جانے پر جو ہے وہ غمگین ہو رہے ہیں، اور پھر دوسرا نیکیاں ہم سے نہیں ہو سکیں، اور ہمیں جس طرح نیکیاں کرنی چاہیے تھی وہ ہمارا انداز نہیں رہا، مزید کوشش میں جو ہے وہ اپنا ذہن بنا رہے ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اس دفعہ چاند کتنے دن کا ہوگا، 29 کا ہوگا، 30 کا ہوگا، چاند نظر آئے گا، نظر نہیں آئے گا، کب نظر آئے گا، کب نظر نہیں آئے گا، عید کس دن ہوگی، کس دن نہیں ہوگی۔ کیا خیال فرماتے ہیں کہ کیا یہ موضوع ہمارے درمیان زیر بحث پبلک میں ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین۔ عوامی ایک موضوع چلتا ہے، وہ سالانہ موضوع ہے یہ چاند کا، کہ یار چاند کب ہوگا، 29 کا ہوگا کہ 30 کا ہوگا۔ اس موضوع کو تو شاید ہم عوام کی زبان سے نہ نکال سکیں، کیونکہ یہ ایک چل ہی رہا ہے، اور یہ گفتگو رہتی ہے کہ یار ہے کون سا چاند، کون سا ہے، 29 کا یا 30 کا، 29 کا کہ 30 کا ہے، 29 کا ہے، 30 کا نہیں رکھتا۔ تو یہ بحث یا اس طرح گفتگو اب نہیں ہوتی، کوئی بات تو بندہ کوئی تو بات تو کرے گا نا سلمان بھائی۔ لیکن اس گفتگو سے بظاہر حاصل کچھ بھی نہیں ہے کہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہ تو طے ہے کہ 29 ہو یا 30 ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک دن۔ رمضان تو ہم سے اب رخصت ہوا ہی چاہتا ہے، لیلۃ الجائزہ آتی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنس رات ہے کہ جن راتوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں حدیث میں، اس میں ایک یہ رات بھی ہے، بلکہ بڑی اہم فضیلت ہے کہ جو اس رات کو عبادت کے ساتھ زندہ رکھے گا، اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ صحیح۔ تو اتنی قیمتی رات اس کو بندہ غفلت میں گزار دے۔ کہ چاند نظر آنے کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے عید کے دن خوشی کرنا مستحب ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو رمضان جو چلا جاتا ہے، ایک مغفرت کا، رحمت کا، جہنم سے آزادی کا جو مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کا عزیز جس سے آپ کو بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہو رہے ہوں، اور وہ اس نے آپ کو ان گنت تحائف سے بھی نوازا ہو، اور طرح طرح کی اس کے ساتھ آپ کی ایک اٹیچمنٹ بھی آپ کی ہو گئی ہو، اور اس کے آنے سے آپ کے گھر میں ٹھیک ٹھاک رونق بھی ہو، جب وہ مہمان آپ کا آپ کے گھر سے جائے گا تو اس کے جانے کا آپ کو افسوس، غم تو ہوگا نا۔ اس کے جانے کے پر آپ کے دو قطرے آنسو تو بہیں گے، جیسے ہمارے کو ایسے جاتا ہے تو لپٹ لپٹ کر اس سے رو رو کر۔ اسی طرح اگر رمضان گزارنے کے لیے اگر بیٹا آیا ہے، وہ چاند رات کو بیٹا جا رہا ہوگا گھر چھوڑ کر، تو باپ جا رہا ہوگا گھر چھوڑ کر کہ بھائی مجھے عید وہاں کرنی ہے، میرے کا کام ہے، تو بندہ اس سے غم تو کرتا ہے نا، افسوس تو کرتا ہے، دکھ تو ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب اتنا، یہ سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ
مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عطاؤں کا مہینہ، شیطان جس میں سرکش شیاطین سے قید کر دیا تھا وہ ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس جاتے ہوئے مہمان کو بندہ آنسوؤں کے ساتھ کم از کم الوداع تو کرے یار، یہ تو بنتا ہی نہیں بنتا، افسوس کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، ایک غم کی کیفیت میں اس کو الوداع تو کرے گا نا۔ اور اس مہمان کی جو ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، یعنی یہ وہ مہمان ہے جس کی قدر میں یہ کہ اس میں اتنی عبادتیں ہوتی ہیں، اتنی ریاضتیں ہوتی ہیں، اس حساب سے اس طرح کے روزے رکھے جاتے ہیں، اس طرح کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے کہ جیسی اے رمضان تیری قدر کرنی چاہیے تھی، جیسی تجھے عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسا تجھے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، افسوس ہم غافل رہے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی آدمی کیفیت اپنی بناتا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک غم کا اثر پیدا ہوتا ہے، اور کیا پتہ کہ یہ غم، یہ افسوس، یہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کی معافی کا سبب بن جائے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اس کو لمحے بھر کی سچی ندامت نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم سے جو رمضان المبارک کے اس پیارے پیارے مہینے میں جو ناقدری سی ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو اب اگر آخری لمحات میں کوئی بندہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے، کیا پتہ بندہ کا یہ ندامت کرنا، یہ افسوس کرنا پوری رمضان میں اگر اس کو بخشش نہ بھی ملی ہو تو یہ لمحے بھر کی عاجزی، ندامت اس کی مغفرت کا سبب بن جائے، اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے کہ یہ اتنے پیارے مہینے کی جانے پر افسوس کر رہا ہے۔ تو یہ ایک لاجک بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں سے ثابت بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا بھی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے غم رمضان منایا بھی ہے۔ اس پر آپ کو اگر اس کا مطالعہ کرنا ہو تو فیضان رمضان جو امیر سنت کتاب ہے، اس سے باقاعدہ غم رمضان کا پورا ٹاپک موجود ہے کہ غم رمضان ہے کیا، رمضان کے جانے پر بزرگوں نے افسوس کیسے۔ اب یہ الگ بات ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، یا ہمارے کانوں میں یہ بات پہنچی نہیں ہے، یا جہاں بتایا جا رہا تھا ہم وہاں پہنچے نہیں تھے۔ مجھے اس کا احساس یوں بھی ہوا کہ ہمارے یہاں جب آخری عشرے کا اعتکاف شروع ہوا تو ان کے جو میں نے جذبات و تاثرات دیکھے، ہزاروں ناظرین نے اپنے چینل پر بھی دیکھے ہوں گے، جو مد مذاکرہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ تاثرات چلتے ہیں۔ جنہوں نے 20 دن گزارے، یہ جو سلمان بھائی کہہ رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا باہر، تو ان کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ یہ جو آخری عشرے کے متقف آئے نا، انہوں نے بتایا کہ جو 20 دن ہم نے باہر گزارے، اور ابھی جو 6-7 دن ہم نے فیضان مدینہ میں گزارے، ہمیں 20 دن یہ نہیں سب پتا تھا کہ رمضان ایسا ہوتا ہے، اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے، روزے تراویح کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے، اور رمضان کا مطلب کہ جو ایک جو اس کا جو ایک درجہ ہے، اور اس کی ایک جو گفتگو ہے اس کے تعلق سے، وہ ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو اسی طرح مطلب کہ کھاتے پیتے، گھومتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھیلتے کودتے ہم نے رمضان گزارے، ٹھیک ہے، روزے رکھے سوتے رہ گئے، نہ نمازوں کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ اس طرح کوئی سوز و گداز و کیفیت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے شاید یہ جیسے 6-6.5 ہزار یا 7 ہزار کے آس پاس جو اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہیں، میں یوں کہنے کو کہہ رہا ہوں، یہ اس طرح اور ملک بھر میں الحمدللہ دنیا بھر میں معتکف ہیں، ان سے کوئی جا کے پوچھے گا تو آپ کو بتا دے گا ہمیں نہیں پتا تھا، حقیقت تو یہ کہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ میں اپنا بتاؤں، میں جب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں پراپرلی اگر میں دعوت اسلامی میں آیا تو اعتکاف سے آیا ہوں، تو اعتکاف جب کیا تو پتہ چلا کہ یہ اعتکاف ہے۔ مجھے یاد ہے، میں بالکل آپ سے کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آیا تھا، اور میری یہ پہلی اس طرح کی میری مطلب کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گلزار حبیب مسجد میں اعتکاف تھا، تو میں نے دیکھا گلزار حبیب میں لوگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ میرے والد صاحب اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے، اس وقت میرے والد صاحب خوش تھے کہ بیٹے نے اعتکاف کیا تھا، اور مجھے گلزار حبیب مسجد میں لینے آئے تھے والد صاحب، اور مجھے یاد ہے کہ وہ عربی جو ابھی آج ہم جبہ پہنتے ہیں نا عربی صوب، وہ اس وقت والد صاحب لے کر آئے تھے، اور مجھے میرے اسی کرتے شلوار کے اوپر ہی مجھے جبہ پہنا دیا تھا۔ اللہ خوش، اتنے خوش تھے، ہار پہنا۔ لیکن مجھے آج بھی یاد ہے حاجی سلمان، میں اس وقت میرے والد صاحب مجھے جب جبہ پہنا رہے تھے میں رو رہا تھا، اللہ میں اس وقت رو رہا تھا کہ رمضان چلا گیا۔
یعنی میرے والد صاحب کو زیادہ حیرت ہو رہی ہوگی کہ کیوں رو رہا ہے، لیکن ادھر دعوت اسلامی نے ماحول ہی ایسا مجھے دے دیا تھا. اور میں باقاعدہ مجھے وہ منظر یاد ہے، گلزار حبیب میں گول پلر ہوتے تھے نا، بالکل راؤنڈ گول پلر ہے، آج بھی ہیں. تو پلر سے لوگ لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، آپس میں گلے مل مل کر رو رہے تھے. پھر ایسا ہوا کہ پھر یہ سوچ بنی. پھر ہمارے یہاں گلزار حبیب، اور جب وہ گلزار حبیب مسجد کا آخری اعتکاف تھا، اس کے بعد دعوت اسلامی کا اجتماع، اور دعوت اسلامی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے فیضان مدینہ سوئچ ہوئی 92 کے اندر. تو اس کے بعد اعتکاف یہاں ہونے لگا. تو خیر ہم نے وہاں اعتکاف کی ترکیب رکھی تھی گلزار حبیب میں، تو کبھی کتنے 100 150 کم زیادہ متقف ہوتے تھے. تو پھر وہ اعتکاف میں ہی ہوتا تھا. میں وہاں کا ایک ذمہ دار بن چکا تھا آہستہ آہستہ، ذیلی نگران وغیرہ جو ہمارے بنتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں متقفین کے ساتھ بیٹھا تھا اور اچانک اور اعلان ہوا کہ شوال عید کا چاند نظر آ گیا ہے، رونا دھونا مچ گیا تھا. یعنی بالکل جیسے کہ بے اختیار رونا دھونا گیا، رمضان چلا گیا، ماہ رمضان چلا گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف فیضان مدینہ میں نہیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں ہیں وہاں ایسا ہوتا ہوگا. اور بھی نہ جانے دنیا بھر میں کتنے ایسے بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، مشائخ ہیں ہمارے، جو اس بات کو سمجھتے ہوں گے، محسوس ہوتے کہ سب چینل پہ نہیں ہے، سب میڈیا پہ نہیں ہے، سب کی باتیں یوں باہر نہیں آتی. دعوت اسلامی بہت بڑا کراؤڈ ہے تو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. اہل علم پر چیزیں مخفی نہیں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہیں، اور وہ جانتے ہیں. میں یہاں ایک ذکر کرنا چاہوں گا. حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء میں، علماء میں، اور سندھ کے جید علماء میں جو ہے وہ آپ کا نام آتا ہے، حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خطبات ہیں، ان کے خطبات کے اندر جو الوداع رمضان کا جو خطبہ ہے نا، یہ سب یعنی وہ واقعی بتاتا ہے کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور جن کو اللہ کریم نے علم کی خیرات عطا فرمائی ہے، اور نیکیوں کی اہمیت جن کی نظر میں ہے، اور ماہ رمضان کی امپورٹنس جو سمجھتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہو. اصل میں بات وہی ہے کہ جب کوئی بات کی جاتی ہے نا، تو ایک عام آدمی کو لگتا ہے یار یہ کبھی ہم نے دیکھی سنی نہیں ہے، کہاں سے آ گئی ہے. دیکھیں، آپ کی میری معلومات میں کسی بات کا نہ ہونا اس بات کے اس کے وجود میں نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ آج ہی یہ وجود میں آئی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کی میری نالج میں ہزاروں لاکھوں باتیں جو آپ کی میری نالج میں نہیں ہے. ایسی بے شمار حدیثیں جو کبھی آج تک آپ نے سنی بھی نہیں ہے، دیکھی بھی نہیں، نہ میں نے بھی نہیں سنی ہوں گی. دو لوگوں کے درمیان اسی موضوع پر بحث ہو رہی تھی. اس میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے. یہ حدیث کہاں سے آ گئی ہے؟ میں نے اسی کو حدیث نہیں پڑھی. تو جو بزرگ تھے انہوں نے کہا بیٹا آپ نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، آدھی سے زیادہ تو پڑھی ہے نا. تو کہا بیٹا جو نہیں پڑھی ہو سکتا اس میں ہوگی. تو یہ بتا حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اتنی حدیث کی کتابیں ہیں، اور اتنی بزرگوں نے باقاعدہ اپنے تجربات اور اس وقت کے ہونے والے معاملات لکھے ہیں. ان کی کتابیں موجود ہیں، اور کتابوں کی اوتھینٹیکیشن موجود ہے، اور اس کتابوں کو بڑے بڑے اکابرین، بزرگ، اولیاء اور علماء ان کتابوں کے ریفرنسز دیتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اگر آج کسی کی سمجھ میں کوئی ایسی بات نہیں آتی تو میرا خیال ہے اس کو اپنی سمجھ کے تعلق سے کسی سمجھدار آدمی سے کنسرن کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی اس فضول اور عجیب و غریب سمجھ کو ایسے طور پر بیان کرنا چاہیے کہ لوگ اس روحانیت سے اور اتنی فوائد والی چیزوں سے رہ جائیں. تو ہماری نالج میں اگر یہ بات جیسا بھی انہوں نے سلمان بھائی نے بتایا اس طرح، اور مطلب کہ صدیوں پرانے بزرگوں کے ہم لوگ واقعات پڑھے ہیں کہ انہوں نے کس طرح، مطلب ایسے واقعات بھی ہیں کہ رمضان جانے کے 6 ماہ تک غم رمضان میں رہتے تھے، اور اگلے 6 ماہ تک رمضان کی آمد کے انتظار میں رہتے تھے. یعنی سال بھر گویا کہ تصور رمضان میں ان کا وقت گزرا کرتا تھا. اب ہمیں نہیں پتا تو اب ہم اپنی کم علمی پر افسوس کریں، اور جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے اس معاملے کریں یار ماشاءاللہ یار چلو آج ایک نالج ہے. مطلب بڑے بڑے علماء کا یہ ہوتا ہے. ایک مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے جب بھی ہمارے مطالعے میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو فرسٹ ٹائم آئی ہے تو وہ بات ہماری ایک جہالت کو دور کرتی ہے. یعنی جب آپ کے پاس وہ علم کی بات نہیں ہے تو گویا کہ وہ علم کی بات نہیں ہے. جب وہ علم کی بات آتی ہے تو گویا آپ کے پاس ایک معلومات آئی ہے، تو اس کو ایسے معلومات لے لیا جائے کہ یار یہ کہاں سے آ گئی ہے، وہ کہاں سے آ گئی. تو جو آدمی
خود بھی کوئی روایتیں پڑھ کے جو بیان کر رہا ہوتا ہے اور کسی کا حوالہ دیے بغیر بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ باتیں کہاں سے آ گئیں؟ وہ اپنا دماغ بول سکتا ہے لیکن بزرگوں کا دماغ نہیں بول سکتا۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بزرگوں کی باتیں آگے رکھ کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بزرگ نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مجید الف ثانی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، غوث اعظم علیہ الرحمٰن نے فرمایا، یہ امام اعظم نے فرمایا، یہ فلاں نے فرمایا، مطلب بزرگوں کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ وہ ایک قاضی صاحب کے پاس ایک عورت کا مقدمہ آیا تو قاضی صاحب نے عورت کے مقدمے کو، یہ عربی عبارت بھی اس کی میرے پاس ہے، تو قاضی صاحب نے عورت کا مقدمہ جب ہوا تو اس عورت سے فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے، تجھے امام شافعی کے نزدیک جو حکم ہوتا ہے وہ میں تجھے سناؤں یا میں اپنے نزدیک جو حکم ہوتا ہے وہ سناؤں؟ تو اس عورت نے بڑا پیارا جواب دیا، امام شافعی آپ سے زیادہ قرآن حدیث جانتے تھے، امام شافعی کے مطابق بات بتائیں۔ اس عورت کا جواب آج کے کئی لوگوں کو جواب ہے۔ اکابرین کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو نظر انداز کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ اکابرین کی باتوں کو، اور جو ہم سے اکابرین سے ہمیں جو اٹیچ کرتا ہے نا، ہمیں انہی کے ساتھ رہنا چاہیے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے کاٹے، اپنے اکابرین سے کاٹے، اپنے علماء اور اولیاء جو گزرے ان سے ہمیں کاٹے، ایسے لوگوں کے قریب نہیں، کیونکہ وہ اس کو فائنلی اپنی پرسنالٹی بنانی ہوتی ہے۔ جو بزرگوں کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بزرگوں کی ہی اہمیت ہمارے سامنے رکھی ہے، اور جو بزرگوں کو مائنس کرنے پر تلے ہوتے ہیں وہ گویا کہ اپنی امپورٹنس ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ ایک دن قوم میں یہ بزرگ سمجھنا شروع کر دے گی۔ بزرگی بزرگوں کے دامن میں ملتی ہے، بزرگوں کے دامن سے نکل کے بزرگی نہیں ملا کرتی۔ یہ عام مسلمان کو اگر یہ بات میری عرض کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ تعالی بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو انہی میں یہ غم رمضان اور ماہ رمضان کی محبت، ماہ رمضان کی الفت، ماہ رمضان کی اس غم رمضان کی چاشنی انشاءاللہ اسے پتہ چلے گی کہ کیا مطلب کہ یہ ایک درد ہے کہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی۔ یا مرحبا۔ ناصر صاحب، ہمارے یہاں اوریجن میں، بلکہ عرب ریجن میں بھی آپ دیکھیں، خطۂ عرب کے اندر آپ دیکھیں، یمن میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، وہاں پر جو ہے وہ صلحاء ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ علماء ہیں جن کے جو ہے وہ نام ہے، فالوئنگ ہے، ان کے ہاں بھی الحمدللہ یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے موجود ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے پاس عوامی تاثرات کا ایک ویڈیو پیکیج ہے، اس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی بھلائی کی باتیں، کافی اچھا پروگرام ہے۔ تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی ایک آدھ دن مس ہوا ہوگا، باقی ریگولر اس کو دکھتا تھا۔ بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں نگران شورا۔ ابھی لاسٹ دیکھا تھا ان کا جو پان گٹکے کے حوالے سے۔ میں 3 پروگراموں کا خاص طور پر ذکر کروں گا۔ ایک انہوں نے پان گٹکے پہ جو کیا وہ تو کمال کا پروگرام تھا۔ یہ گٹکا جو ہے بہت غلط چیزیں نہیں کھانا چاہیے، کینسر کا باعث بنتا ہے۔ حاج صاحب نے جو منع کیا ہے تو ہمیں بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اب رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ان چیزوں کو کم سے کم کر کے ختم کر دیں۔ واقعی جس ٹاپک کو آپ لیتے ہیں تو اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، ہمیں اس میں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اس پر عمل کر سکیں۔ ایک انہوں نے گھریلو مسائل پہ پروگرام کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سلوک کریں، میاں بیوی کیسے سلوک کریں۔ رشتے جوڑنے کے حوالے سے اگر نگران شورا کی گفتگو پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ رشتے ٹوٹنے کا جو سلسلہ ہے اس میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ اس سال جو حاج صاحب نے بھلائی کی باتیں کی، دین کی باتیں کی، ماشاءاللہ بہت اچھے رہے۔ کئی لوگ صرف مدنی چینل دیکھ کے ایک سیدھی راہ پہ آ گئے۔ نگران شورا کے جو اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں یہ بہت مفید الحمدللہ معلومات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، بہت بہترین پروگرام کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تب یہ تو وہ ہے جو ریکارڈ ہوا۔ اس کے علاوہ جو بالمشافہ عاشقان رسول سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں تو کیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ بزرگوں کو لیں تو کیا اس میں جوانوں کو لیں تو کیا اس میں نوجوانوں کو لیں تو کیا اس میں ٹین ایجرز کو جو ہے وہ لیں۔ مختلف جو ہے وہ اجتماعات میں میری حاضری کا جو ہے وہ سلسلہ رہا ہے۔ دعوت اسلامی کا اعتکاف ہو رہا ہے، ان میں بھی الحمدللہ جانے کی سعادت ملی ہے۔ تو وہ جو پروگرام دیکھتے ہیں لوگ وہ پھر اس کا بڑا پیارا جو ہے فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو وہ سوال تو میں پھر عرض کرتا ہوں کہ نگران شورا سے پوچھنا چاہیے۔ جیسے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مجھے یہ گارڈن کے ایریے میں گیا تھا تو وہاں مجھے انہوں نے کہا کہ حاجی عمران صاحب یہ کھانا کب کھا کے آتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو آپ انہی سے پوچھیں، وہی بتائیں گے آپ کو کب کھانا کھاتے ہیں آپ۔ یوں مطلب اس طرح ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول فرمائے اور مزید اللہ اس کو نفع مند بنائے، آمین۔ بندے کے لیے جو غور طلب بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خیر یہ اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، بلکہ میں تو تمام ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ہمیں اپنا وقت دیتے ہیں۔
مدنی چینل پر آپ اپنا وقت دیتے ہیں. ہمیں یہی چاہیے کہ آپ اپنا وقت ہمیں دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے بہتر سے بہتر گفتگو لے کر آئیں، بہتر سے بہتر موضوع لے کر آئیں اور ایسی باتیں لے کر آئیں جو آپ کو کسی بھی تشویش اور فطروں میں مبتلا نہ کرے، بلکہ ہمیں جنت کا راستہ دکھائے. اور رہی بات کامیابی کی، تو کوئی بھی عمل ہمارا اسی وقت کامیاب ہے جب اسے اللہ پاک قبول فرما لے. اور اللہ پاک نے قبول کیا یا نہیں کیا اس کا پتہ ہمیں مرنے کے بعد چلتا ہے. لیکن یہ کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس طرح سلسلہ کرنے، پروگرام کرنے اور آپ کے ساتھ اتنی گفتگو کرنے کی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی. اب یہ کہ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ کریم اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں معافی سے نواز دے، خطاؤں درگزر کرے. ایک دعا میں نے پڑھی تھی، یا اللہ جو کام میں نے کیے، جو کام میں نے نہیں کیے، ان سے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پناہ عطا فرما. تو اللہ کریم ہمیں پناہ عطا فرمائے اور اپنے رحمت سے قبول فرمائے، اپنی رحمت سے اجر عطا فرمائے. اور جو اچھا ہوتا ہے وہ اپنے اور رب کی طرف سے ہوتا ہے، جو برا ہوتا ہے وہ ہماری نفس کی شرارت ہوتی ہے. جو اچھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہوتا ہے اور یہی ہونا چاہیے، ہم سب کی یہی سوچ ہونی چاہیے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. تو پروگرام میں بندہ جب بولتا ہے، کہتا ہے، بات چیت کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ بولتے ہیں اس سے زیادہ غلطی ہونے کے امکانات رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی بولنے میں، بات کرنے میں، جواب دینے میں آپ کی کوئی خدا نخواستہ دل آزاری ہو چکی ہو یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، تو معافی سے بھی نواز دیجیے گا. کہ آپ سوچ رہے گا یار میں سمجھا کہ ہمدردی کرے گا، اگلے نے تو سمجھانا شروع کر دیا. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، آپ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ہو جاتا ہے اس طرح سلسلوں میں. تو اگر ایسی کوئی آپ کے ساتھ ہوا ہو برتاؤ تو معافی سے نواز دیجیے گا اور دعا کیجیے گا اللہ پاک اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے بے حساب بخش دے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اور یہ دعائیں اللہ پاک آپ سب کے حق میں بھی آمین آمین. کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میں محمد شادم مستانی ہوں، میں چکوال سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیاری نگرانی شورا، آپ کیسے ہیں؟ ہم نے آپ کے پکرا بھلائی کی باتیں بہت کچھ سیکھا ہے. باعث افسوس انکری یہ ہم سے دا ہو رہا ہے. پیارے پیارے نگرانی شورا، ہم رمضان کے بعد رمضان کی طرح کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ قلب عاشق ہے پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان ہے. جزاک اللہ خیرہ. دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ اللہ. بچہ کہہ رہا ہے قلب عاشق ہے پارا پارا. بیٹا رمضان کے بعد ماہ رمضان جیسا تو کہاں سے ہوگا. رمضان جاتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی ساری رونقیں اور جو اس کی جو بہار ہے نا وہ رمضان کے ساتھ ہی ہیں. مگر یہ کہ نمازوں کی پابندی رکھے، اچھا ماحول رکھے گا تو اللہ نے چاہا تو عبادت کی توفیق ملتی رہے گی. ماحول بدل دے گا، رمضان میں ماحول ہی بدل دیتا ہے. سحری کا ماحول، افطار کا ماحول، تو لوگ بھاگ بھاگ کے گھروں پہ جا رہے ہیں. تو یہ رمضان ہے یار، یہ جا رہا ہے. یہی تو چیزیں جو دل کو مطلب کہ غمزدہ کر دیتی ہیں کہ بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا. الوداع الوداع ماہ رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ یہ جو بچے کی کال ہے نا، اس بچے کی کال کے پیچھے ایک تو جس طرح مدنی چینل دیکھنے کی ایک بہار ہے ماشاءاللہ، اور پھر اس کے والدین کا اثر بھی ہے. بعض اوقات بچہ خود سے اپنا اتنا بلوا رہا ہوتا، کلیئرٹی سے نہیں کر رہا ہوتا. لیکن سلمان بھائی کئی بچے وہ ہیں مدنی چینل پہ جن کی کالیں آتی ہیں نا، اصل وہ کالیں ان کی امی کی ہوتی ہیں یا ان کی باجی کی ہوتی ہیں. جی کیونکہ ہمارے یہاں اسلامی بہنوں کی آواز کو آنر نہیں کیا جاتا. جی ایسا ہی. تو اب اسلامی بہنوں کو ہی ہم نے یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اپنا کو صبح سے بعد اسلامی بھائیوں کے سوال بھی ہے نا، وہ سوال بتا دیتا ہے. جی یہ سوال اسلامی بھائی کا نہیں ہے، یا تو ان کی امی کا ہے، جی یا ان کی زوجہ کا ہے، یا ان کی بہن کا، یا گھر کی کسی عورت کا سوال ہے. یہ سوال بتا رہا ہوتا ہے. تو ہم ہی نے بتایا اسلامی بہنوں کو کہ آپ خود کال نہ کر کے اسلامی بہنوں کو پرمیشن ہو کال کرنے کی، تو آپ کے پاس پھر کالیں رکتی وکتی نہیں ہیں، اور مطلب بالکل نہ رکیں. ویسے ہمارے پاس الحمدللہ کالیں ہمارے پروگرام کا ایک حصہ بنی ہوئی ہیں اور نہیں رکتی. اللہ کا شکر ہے آ ہی رہی ہوتی ہیں.
تو یہ خود ہی بچوں کو یا اپنے محرم کو کہتی ہیں کہ یہ بولو یا یہ بولو یہ بولو. کچھ سوالات ہوتے ہیں, کچھ ان کے جذبات ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین. یہ کال لیتے ہیں. محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ میں ٹائم دیتے ہیں, افطار کے بعد یہ پیارا سلسلہ کرتے ہیں, اگر اس میں اب جوائنٹ فیملی کے نقصانات اور جوائنٹ فیملی کے فوائد اگر اس پہ کوئی آپ فرمائیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے یقین جانیے بہت سارے گھروں کے بہت سارے مسئلے یہ حل ہو سکتے ہیں الحمدللہ. کہ بہت ساری اختلافیاں, بہت ساری بدگمانیاں بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے پیدا ہوتی ہیں. اگر انسان الگ الگ رہے تو بہت سارے معاملات میں جو ہے نا دل صاف رہتے ہیں. حوصلہ افزائی کا آپ کا بہت بہت شکریہ. اصل میں جوائنٹ فیملی کے فوائد بھی ہیں, سائڈ سب ہے, سارا مزاج. دو میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں, کوئی جوائنٹ فیملی نہیں ہے, لڑتے ہیں, ایک سے ایک واقعات ہیں, دونوں کی کیمسٹری نہیں ملتی, وہاں جوائنٹ فیملی یاد آ جاتی ہے. یار گھر کے بڑے ہوتے تو کم از کم دونوں کو سمجھا بجھا کے بٹھا تو دیتے. لڑ رہے ہوتے ہیں, ایسا تو ہے نہیں کہ جو الگ رہتے ہیں ان کے اندر کبھی جدائی نہیں ہوتی. اچھا بعض اوقات ہوتے ہیں کہ دونوں ساتھ اکیلے ایسے خوش رہے ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو کبھی ماں کا مسئلہ, تو کبھی باپ کا مسئلہ, تو کبھی ایک بھابھی کا مسئلہ, تو کبھی بہن کا مسئلہ, یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ حقوق کی ادائیگی یہ مین ہے, چاہے الگ رہ رہے ہیں یا ساتھ رہ رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ حقوق کی ادائیگی ہے, ایک دوسرے کی احساسات کو, جذبات کو سمجھنا ہے, زبان کا درست استعمال. زیادہ تر ہمارے گھروں کے جو جھگڑے ہیں نا, اس کا تعلق ہماری زبان ہے. پھر ایک اور وجہ برداشت نہ ہونا, یعنی زبان کا استعمال جو ہے نا, اس کے پیچھے عدم برداشت بھی ہے. بعض اوقات چگلی کی عادت ہوتی ہے, بعض اوقات غیبت کی عادت ہوتی ہے, تو وہ اب الگ بھی رہے تو فون پر ہو جائے گی باتیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے نیچر کو جب تک ہم درست نہیں کریں گے, وہ اصل پرابلم بعض اوقات صرف نیچر بنتا ہے. ہمارے نیچر درست ہو جائے نا تو ہم ساتھ رہیں تب بھی ٹھیک, الگ رہیں تب بھی ٹھیک. اس میں خوف خدا کا ہونا, اللہ پاک کا سچا خوف نصیب ہو جائے کہ میری کسی فعل سے, میری کسی بات سے, میری کسی حرکت سے, سکنت سے میرا رب ناراض نہ ہو. اور اللہ کو راضی کرنے والے عمل کی طرف جب ہم جائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اس میں حقوق کو ضرور پڑھ لیں, ایک دوسرے کے حقوق پڑھیں, پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. پھر ایک چپ سو سکھ, بندہ چپ رہے, چپ رہے سندا موتی ملسن, صبر کرے تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. یہ جی میں چلتا ہوں چلتے بات نہیں ہوں, ہمارے پائے چورا ہم ساتھ گھر والوں نے پڑھا ہے, وہ چچا تیری سے ہم سے جدا ہو رہا ہے. پل پیار ہے دل ہمارا پارا, الوداع الوداع ماشاء اللہ, مرحبا. جن بچوں کو ابھی سے یہ اسباق مل رہے ہیں, یہ آگے ان کی زندگی میں کتنا یہ اچھا ہمارا مستقبل ہے. ڈالیں گے. ماشاء اللہ, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. مرحبا. جی کون؟ شورا نے کسی سیگمنٹ میں فرمایا تھا کہ جب نیکی کر لیں اور وہ نیکی کا کسی کو بھی پتہ نہ ہو وہ بندہ کامیاب ہے. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کسی کو بھی خبر نہ ہو اور وہ نیکی کا جو سکون اور مزہ ہوتا ہے اس حوالے سے کچھ ہمیں ارشاد فرما. اس نیکی کا سب سے بڑا تو لطف یہ ہوتا ہے کہ بار بار بتانے کا دل کرتا ہے اور ہمیں بتانا نہیں ہوتا. یہ میں نے امیر سنت کی حوالے سے بات کوٹ کی تھی کہ امیر سنت نے یہ بات چوٹ کرتے ہوئے فرمائی تھی کہ یار کوئی ایک تو ایسا نیک عمل کرو جو سوائے تمہارے رب کے کوئی نہ جانتا ہو. یہ چوٹ کرنے کے لیے تھا کہ ایک عمل, یعنی کہ ایسے ہی اعمال بندہ نیکی کرے تو نیکی کر کے چھپاتا ہے, نیکی کر کے جتاتا یا بتاتا نہیں ہے. بعض نیکیاں ہیں جو سب کے سامنے ہوں گی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے, حج کرنا ہے, اور بھی کئی عبادات ہیں. اور جو اعلانیہ جو صدقہ واجبہ ہوتا ہے اس میں اعلانیہ کے لیے ترغیب ہے, اور جو نافلہ ہوتا ہے اس کے لیے چھپا ہوا ہو, خفیہ ہو, اس کو اہمیت دی گئی ہے. تو جب ہم کسی نیکی کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, وہ مدد کر کے آپ
آخر تک کسی کو نہیں بتاتے کہ اس کی مدد میں نے کی ہے. اس کا اپنا لطف ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا نا، تب پتہ چلا کہ آپ کے وجود سے کتنے گھروں کو مدد ملا کرتی تھی، مگر آپ جب تک دنیا میں رہے کسی کو پتہ نہ چلنے دیا کہ آپ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک اپنا لطف ہے. میں ایک واقعہ، شاید میرا خیال پوسٹ وغیرہ تھی یا کیا تھا، موبائل پر آئی تھی، کسی بات میں پڑھ رہا تھا. سلمان بھائی ایک الگ محلے میں کریانے والا تھا، اس نے بہت ساری چیزیں رکھی تھی گھر کی. کبھی کسی کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیتا ہی نہیں تھا یار. لینا ہے لو ورنہ جاؤ، لینا ہے لو ورنہ جاؤ. دکان بھی اچھی خاصی تھی، آدمی بھی تھوڑا کھاتا پیتا تھا. لوگ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا آدمی، کوئی 1 روپے کا ڈسکاؤنٹ ہی نہیں دیتا، غریبوں پر رحم ہی نہیں کرتا. اچھا، اس کے علاقے میں ریڑیاں والے تھے، اور وہ کبھی 5 روپے کم کر دے، کبھی 2 روپے کم کر دیتے، 3 روپیہ کم کر دے، 10 روپے کا. تو وہ سب بولے یار یہ دیکھو ریڑی والے، یہ ان سے غریب لوگ ہیں، یہ ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. یہ آدمی ڈسکاؤنٹ ہی نہیں دیتا یار، پتہ نہیں کیسا آدمی ہے. سلمان بھائی ایک دن اس شخص کا انتقال ہو گیا، دکان ہو گئی بند. لوگوں نے بھی خواہد افسوس نہیں کیا کہ بھائی یار چلو بھائی، آدمی کون سا ہمارا ہمدرد تھا. اچھا، جس دن اس کا انتقال ہوا نا، اس کے بعد ریڈی والوں نے ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا. لوگوں نے کہا بھائی تمہیں ایسا کیا غم لگ گیا اس کے جانے کا کہ تم نے ہم کو ڈسکاؤنٹ دینا بند کر دیا؟ بولا غم کیا لگے گا، یہ ڈسکاؤنٹ ہم نہیں دیتے، ڈسکاؤنٹ یہ ہم کو دیتا تھا کہ تمہارے پاس کوئی غریب و مستحق آئے نا تو اس کو ڈسکاؤنٹ دے دینا، میری طرف سے میں تم کو دے دوں گا. یعنی وہ خود کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں لایا، بلکہ اس نے لوگوں کے ذریعے لوگوں کی مددیں کروائیں اور اپنا نام نہیں آنے دیا. اب یہ اتنا بڑا جگرا کہ آپ نے شادی کرائی اور کسی کو پتہ نہ چلے، آپ نے گھر دلایا کسی کو پتہ نہ چلے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا کسی کو پتہ نہ چلے، آپ ہر مہینے یا ہر ہفتے مسجد کے امام صاحب کی اپنے ہاتھ سے مطلب کوئی نہ کوئی ان کی مدد کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے. سید سادات کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کو کچھ نظر کر رہے ہیں اور کسی کو پتہ، بلکہ آپ کر رہے ہیں، یہ سید صاحب کو بھی پتہ نہ چلا، آپ نے تو کسی کے ذریعے کروا دیا. امیر سنت فرماتے ہیں کہ لوگ پہلے نابینا کی جا کے مدد کر دیتے تھے کہ نابینا پہچانے گا ہی نہیں. یقین مانیں گے آپ؟ یعنی آپ سوچئے، اپروچ دیکھیے بزرگوں، اپروچ دیکھیے یار. نابینا کی مدد کرتے ہیں کہ نابینا تو پہچانے گا نہیں، خالی خالی تعریفیں سنیں. یعنی ہم اگر کتنی ہی منا لیں خود کو، کہیں نہ کہیں شیطان اگر حملہ کر ہی دیتا ہے. کچھ عزت کی خواہش، کچھ تعریف کی خواہش، کوئی واہ کی خواہش، کچھ سہولتوں کی خواہش، کچھ آسانی کی خواہش، کوئی یہ خواہش. یعنی کہ امیر سنت نے یہاں تک ہماری تربیت فرمائی تھی کہ بزرگوں کی تعلیم و تربیت کے تحت کہ کسی کو دے کر یہ بھی نہ کہو کہ دعا کرنا، کیونکہ دعا ہی آپ کے دینے کا عوض نہ ہو جائے. دیا بولا دعا کرنا، دعا کر دی، یہ دعا ہی عوض نہ ہو جائے کہیں آپ کے دیے کا. اتنا اخلاص پیدا کرے اپنے نیکی میں، اپنے تقوی میں، اپنی عبادات کے اندر. اور بعض اوقات ہمارے امیر سنت فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جو دروازے کے اندر سے ڈال کے چلے جاتے تھے، یا ایسے کے ذریعے مدد کروا دیتے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون آ کر مدد کر کے چلا گیا. یعنی ان کی زندگیاں گزر گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ انہوں نے کتنوں کے ساتھ خیر خواہ کی، کتنوں کے ساتھ بھلائی کی. یہاں تو وہ کہنے کو تو آپ اور ہم کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. میں صحیح بولتا ہوں، الٹے ہاتھ کو پتہ شاید نہیں چلا ہوتا، لیکن الٹے ہاتھ کے علاوہ پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم اس طرح نیکی چھپانے کا مزاج یا تو رکھتے نہیں، رکھتے تو کم رکھتے. نفس بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. میں ایسے ہی حضرات تفنن کہتا رہتا ہوں، عورتوں میں کافی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. فون کریں گی، ہاں کیا کرے، ابھی یاسین شریف پڑھی رہی تھی، ابھی سورہ کہف ختم ہی کی ہے، بس آپ فون رکھو گی تو بس تھوڑی دیر کے بعد مجھے 200 بار درود شریف پڑھنے ہوئے میرے پڑھنے رہ گئے. سب یہ خواتین کتنے وظائف پڑھتی ہیں، کتنا قرآن پڑھتی ہیں، یہ بھی ایک بات نہیں. پڑھتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، پڑھتی ہیں، مگر بچائیں. برابر. نیکیاں چھپانا، نیکیاں بچانا، نیکیوں کا تحفظ بہت ضروری ہے. جس طرح ہم اپنے مال کا تحفظ کرتے ہیں نا، اور اپنے پیسوں کو کیسے بچا کر رکھتے ہیں کہ یار پیسے ضائع نہ ہو جائے، اس سے بہت زیادہ ضروری ہے نا نیکی چھپانا، نیکی بچانا. ورنہ یہ ریاکاری کے نام پر ہو جاتی ہے اور حب جاگے. دیکھیں حب
ریاکاری یہ عبادت میں آتی ہے، دکھاوے کے لیے، تعریف واہ چاہنے کے لیے یا مال لینے کے لیے یہ عبادت بندہ کرتا ہے، یا پھر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو عبادت کرتا ہے، یا تعریف کرنے، اپنی تعریف سننے کے لیے عبادت کرتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو اپنے بارے میں کسی نے آپ کو کسی نے لکھ کر بھیجا، یار میں آپ کے ساتھ یہ آپ سے امید نہیں تھی، آپ نے یہ بات غلط کی اور آپ نے واقعی غلط کی، کیا آپ یہ تحریر کسی کو بھیجیں گے کہ دیکھو اس نے مجھے لکھ کر بھیجا، آپ دبا دو گے یار نہیں یار میری برائی ہے؟ اور اگر کسی نے آپ کو تعریف لکھ کے بھیجی، یار آج جو آپ نے پروگرام کیا، آج جو آپ نے بیان کیا، آج جو آپ نے سمجھایا نا، یقین مانے ہماری تو دنیا بدل کے رکھ دی آپ نے، آپ بولو گے یار یہ مجھے کیوں بول رہا ہے، یار یہ مائک پر کیوں نہیں بول رہا، یہ مسجد کے امام کو جا کے پرچی کیوں نہیں دے دیتا، یہ سوشل میڈیا پر ہی وائرل کر دینا، اپنی واہ ہو جائے گی۔ یہ ہے یا نہیں ہمارے اندر، یہ جراثیم ہے، یہ اس کو لیبورٹری ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ باریکیاں ہیں ہمارے اندر کی کہ ہماری عبادت، ہماری نیکی، ہمارا کوئی اچھا کام ہم نے کیا ہے بس لوگ واہ واہ کر دیں۔ کیا خوبصورت بات امیر صاحب فرماتے ہیں، یار صرف لوگوں کی واہ سننے کے لیے ہم اپنی نیکی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تعریف کر دی اگلے نے، اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے بعد نیکی بچی کہ نہیں بچی یہ نہیں پتا۔ بندہ اجر پہ نظر رکھے، اللہ کی رحمت میں جس کے لیے نیکی کی ہے وہ تو اللہ ہے نا جی، اس کو تو پتا ہے، وہ تو جانتا ہے۔ اب جہاں پر نیکی بتانے کی، نیکی کا اظہار کرنے کی شرعاً اجازت ہے وہ اجازت ہے، اس کی کوئی انکار بھی نہیں ہے۔ اب اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے اگلا نیکی بتا رہا ہے، اگلا نیکی کے بارے کہہ رہا ہے، اگلا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ تو میں ایک بچے کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، اس نے 2 قرآن ختم کیے۔ میں اس بچے کو دیکھتا تھا، اس بچہ قرآن پڑھتا تھا۔ سلمان بھائی اس بچے نے مجھے آخر تک نہیں بتایا کہ میں نے 2 قرآن ختم کیے، ملتا رہا اور میں اس کو فیضان مدینہ میں بھی دیکھتا رہا کہ میں نے 2 قرآن، بہت چھوٹا بچہ ہے، بہت بڑا نہیں ہے، میں نے 2 قرآن ختم، مگر اس نے آخر تک مجھے نہیں بتایا کہ میں نے 2 قرآن ختم کیے، مگر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اس نے 2 قرآن ختم کیے۔ میں یار اس بچے سے اتنا متاثر ہوا کہ بچہ بتاتا نہیں ہے، حالانکہ بچہ جلدی بتاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ میں کہا یہ بچہ مجھے کیسا سکھا کر گیا کہ جس طرح میں نیکی چھپا رہا ہوں نا، عمران تو بھی نیکی چھپایا کر۔ مطلب آپ دیکھیے کہ یہاں تو سب بتا ہے۔ لوگ میرے سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میں 3 ماہ کے روزے رکھتا ہوں، رجب، شعبان اور رمضان۔ ارے بھیا تو یہ 3 ماہ نہیں ہوئے، 2 ماہ ہوئے نا، رمضان کے روزے تو سبھی رکھ رہے ہیں۔ 3 ماہ کہہ کر تم اپنی عبادت میں وزن پیدا کر رہے ہو، تم اپنے نیک ثابت کرنے میں وزن پیدا کر رہے ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کسی سے چندہ لینے جائیں، ٹھیک ہے چندہ نہیں ہے، اس کے بعد ڈونیشن نہیں ہے، وہ صاف کہہ سکتے ہیں کہ یار ابھی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کسی سے ایک کہا تھا کسی کے لیے، وہ اپنے چندے کے لیے بات کی تھی، تو اس نے کہا یار گنجائش نہیں ہے۔ اب گنجائش نہیں، ختم ہو گئی بات، آپ سے کوئی لڑے گا تو قرضہ لینے تھوڑی آیا، چندہ لینے آیا ہے، گنجائش نہیں ہے تو دعائیں دے گا آپ کو، ٹھیک ہے آئندہ یاد رکھیے گا آپ ہم کو۔ مگر یہ بعض کیا کرتے ہیں، سب نہیں ہوتے، یار آپ آئے میں نے وہاں اتنے دے دیے، وہاں اتنے دے دیے، اب یہ پوری لسٹ گنتی کریں گے میں نے کتنے دے دیے، حالانکہ بظاہر اس کی حاجت نہیں رہتی، ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں جہاں حاجت ضرورت ہے وہاں اگر بیان کرتے تو ٹھیک ہے۔ مٹھی بند رکھے، بند ہو مٹھی تو لاکھ کی، کھل گئی تو خاک کی۔ تو اپنے چیز کو، وہی بات کہ وہ جو میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، غیبت کی تباہ کاریاں میں امیل سنت نے لکھا ہے نا کہ کسی بزرگ کے تعلق سے کہ اگر ہماری نیکی لوگوں کو پتہ چل جائے تو پھر ہم اسے نیکیوں میں شمار نہیں کرتے۔ تو یہ جو اپروچ ہے نا سلمان بھائی، یہ اپروچ نیکی چھپانا، چپ رہنا، پتہ نہ، یعنی کوئی بتا دے گا کہ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خیر خواہ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اسی مطلب کہ کمال کی آپ کے ساتھ اس نے مطلب کیا ماشاء اللہ، اور آپ کو کوئی اور بتائے، آپ سمجھے یا یہ کر رہا ہے، اچھا اس کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو سمجھ یہ کر رہا تو یہ تو نہ کہ میں کر رہا ہوں۔ جیسا امیر اس میں فرماتے ہیں نا کہ بعض بزرگوں کے تعلق سے کہ پہلے لوگ نیکی کر کے بتاتے تھے، نیکی کر کے ریاکاری کرتے تھے، اور اب نیکی نہیں کرتے پھر بھی ریاکاری کرتے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ایسا شخص جو بے کیے پر اپنی تعریف چاہے کہ وہ کام اس نے کیا نہیں ہے، اس پر اس کی تعریف کی جائے، یہ حرام ہے اور اس پہ عذاب علیم کی وعید ہے۔ جی ہاں، یہ حرام قطعی ہے قرآن کریم سے، جی بالکل، کہ جو کام آپ نے کیا نہیں ہے اس پر تعریف چاہنا،
اور اس پر لوگ میری واہ واہ کریں. اب بھیا کیا ہی نہیں کسی چیز کی واہ واہ کریں یار. یہ تو ایسی بات ہے کہ میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دے کہ جا کے یہ غریبوں میں بانٹ دو اور ساری سخاوت کا لیبل آپ لے گئے کہ میں یہ سخی ہوں. آپ تھوڑی سخی تھے, آپ تو بانٹنے والے تھے. آپ کی جیب سے تو اس وقت کرائے کے بھی 10 روپے نہیں نکلے, آپ نے وہی سخاوت والے سے 10 روپے لیے تھے کہ بھائی کرائے کے پیسے بھی دے دو میرے کو. تو یہ چیزیں جو ہے نا, نیکی چھپانا, اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو پھر بندہ پھر ٹھیک ہے, پھر اس کو کریڈٹ اپنے اوپر نہ لے. اور اگر اس نے منع کیا آپ کو کہ بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے, تو اس کا نام نہیں آنا چاہیے, لیکن میں اپنے نام میں بھی کیوں, اپنے کھاتے میں بھی کیوں لے لوں بھائی کہ میرا نام آنا چاہیے. تو یوں اپنی زندگی کو نیکی چھپانے والی بنائیں, پرہیزگاری کے ساتھ بنائیں. یہ تقویٰ ہے, یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے, اور اس میں بعض چیزیں آپ کو حرام اور ناجائز کام کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. تو تقوی والی زندگی ہے. العاقبۃ للمتقین, اور عاقبت متقیوں کے لیے. قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو تقوی والوں کی چاندی ہے, تقوی والوں کی واہ واہ ہے, تقوی والوں کے لیے سب کچھ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. تقوی دل میں سینے میں ہوتا ہے, اور پھر اس کا بندے کے وجود سے اس کا پھر اظہار ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں نیکیاں چھپانے والا بنا. اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کفل مدینہ نہ عبادت نہ بتائیں میں یہ عبادت کرتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, جب تک کہ اسی کو شرعی حاجت شرعی مصلحت ہوتی ہے. بالکل ماں اپنی بیٹی کو بتاتی ہے, باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے, پیر اپنے مریدوں کو بتاتا ہے. کوئی مقصد صحیح کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. استاد اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے, یا آپ نہ بتائیں کسی کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کسی کو نہ بتائیں. اللہ پاک ایسے بندے پیدا کر دیتا ہے جو آپ کی نیکیوں کو لوگوں میں لے آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ 7 پردوں میں چپ کر نیکی کرو کہ مجھے کسی کو بتانا نہیں ہے, اللہ پاک اس کو لوگوں میں لے آئے گا. بندہ 7 پردوں میں چپ کر گناہ کرے, کوئی دیکھ نہ رہے, اللہ چاہے گا تو اس کو بھی لوگوں میں لے آئے گا. اللہ جانتا ہے. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے ہمیں. اللہ پاک اخلاص نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی مخلص بنا دے, اور اللہ پاک ہم سب کو مخلص بنا دے. آمین. جی کون باتیں رمضان شریف کی بہت زبردست ٹرانسمیشن ہے, اور نگران شورا کے اہم ترین مدنی پھول بھی اس میں حاصل ہوتے ہیں. نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ حضور جیسا کہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں گھڑیاں گزر جاتی ہیں, تو کچھ ایسے احباب بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان شریف کا ادب اور احترام نہیں کیا ہوتا. تو جب رمضان شریف گزر جاتا ہے تو ماحول کے پیش نظر ان کا رونا دھونا, افسوس کرنا, اور اپنے آپ کو اس طرح کا ماحول جو ہے سامنے دکھانا. اب اس طرح رمضان شریف کے گزر جانے پہ یہ افسوس کیسا, اس پہ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھاوا کرتا ہے. کیا پتہ کہ ان کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا, بہت زیادہ افسوس ہو رہا, بہت زیادہ افسوس ہو رہا. کیا پتہ کہ یہ لمحے بھر کی ان کی ندامت, لمحے بھر کی گھڑی مغفرت کا سبب بن جائے. تو دیکھیں کبھی بھی کسی کو آپ روتا ہوا دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اور دعا میں, یا اس طرح کسی بھی ایسی اچھی کہ روتا ہوا دیکھ, کبھی اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرے. اب رونے کا کیا فائدہ, کیوں نہیں فائدہ بھیا, تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا فائدہ نقصان کا طے کرنے والے. کیا پتہ کہ یہ لمحے بھر کا رونا, یہ لمحے بھر کی عاجزی اس کی پچھلی تمام خطاؤں اور گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے. کیا پتہ لمحے بھر کے لیے کسی نیک لوگوں کی بارگاہ میں آ جانا, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جانا, یہ اس کے لیے ایک بڑی مغفرت کا سبب بن جائے. وہ تھا نا ایک شخص عبادت گزار, تو وہاں سے گناہ گار گزرا, تو گناہ گار نے دیکھا کہ اس عبادت گزار کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہا ہے. ہاں یار کتنا پہنچا ہوا آدمی ہے. اس نے کہا کہ یار میں گناہ گار آدمی جا کر تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ جاؤں, کیا پتہ یار اس کی نیکی میرے کو فائدہ پہنچا دے. وہ جا کر بیٹھ گیا. اس نے دیکھا, بولا تو گناہگار بدکار سیاکار آدمی میرے قریب بیٹھا ہے, نکل ادھر سے کہ تیری نحوست سے میرا سارا وہ حساب کتاب آگے پیچھے نہ ہو جائے. اس نے بھگا دیا اس کو. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی پہ وحی کی, کیونکہ جب وہ گیا نا, جو گناہگار شخص تھا جو گیا, تو بادل کا ٹکڑا بھی اس گناہگار شخص کے ساتھ چلا گیا. اللہ پاک نے اس وقت کے نبی پہ وحی کی کہ دونوں کو جا کر میرا پیغام دو, نیکوکار والو جس کو بولو کہ اپنی عبادت دوبارہ شروع کرے, تیری ساری نیکیاں تیرے تکبر کی وجہ سے برباد کر دی, اور اس کو کہو کہ تیری لمحے بھر کی عاجزی کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے.
دونوں اپنی زندگی کا اثر نو آغاز کریں. تو ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا حضور، کچھ نہیں پتہ ہوتا کب کس کی لمحے بھر کی عاجزی، خود کو گناہ گار سمجھنا، یا جتنا کچھ میں نے کیا وہ ضائع ہو گیا، برباد کیا، ہائے افسوس میرا کیا بنے گا. وہ ایک الزواجر عن اقتراف الکبائر، اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص سے گناہ ہو گیا اور گناہ ہو کر یہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، اتنا افسوس کرنے لگا، رونا دھونا کرنے لگا. لکھا ہے کہ اللہ پاک کو اس کی ندامت اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اس کے گناہ بخش دیے اور اس کو صدیقین میں شامل فرما لیا. سبحان اللہ. بس ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں، اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اور برکت عطا فرمائے. ہمیں کسی کے دل پر حکم نہیں لگانا چاہیے. ریاکاری کا تعلق، دکھاوے کا تعلق کہ یہ حب جا چاہتا ہے، اس کا تعلق بالکل اس سے ہے، اپنے قلبی کیفی دل سے. اور دل کو کون دیکھتا ہے یار؟ یہ رب کا معاملہ، رب بندے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو، اللہ پاک ہم سب کو حسن ظن والا بنائے. جی آمین. دیکھتے ہی دیکھتے اب رمضان رخصت ہونے والا ہے، اور آپ کا یہ سلسلہ بھلائی کی باتیں بہت ہی زبردست ہے. اور ان بھلائی کی باتوں میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں شامل کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کہ دعوت اسلامی نے شروع کے دور سے لے کر جب مدنی چینل نہیں تھا، اور آج الحمدللہ مدنی چینل اپنی بہانیں لٹا رہا ہے، آج تک اتھینٹک اور بہت ہی ریئل اور دین کی بنیادی باتیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے سکھائی ہیں. اور رمضان کی آمد کی خوشی بھی اور رمضان کے جانے کا غم بھی یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے، اور امیر اہل سنت کا یہ خاصہ ہے. آپ نے ماشاءاللہ وہ عشق و محبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے، اور اسی طرح جو احترام والے مہینے ہیں، ماہ و شب ہیں، ان سے بھی آپ نے بہت ہی زبردست جو دینی احکامات کے مطابق ان کو گزارنا چاہیے وہ سکھایا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو، امیر اہل سنت کو، سب کو شاد و آباد رکھے، سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، زوال نعمت سے بچائے. آمین آمین. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی فرمانے کا، اور اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہمارے اسلام بھائی نے کوششیں کی ہیں. فجر کے بعد ہمارے سلمان بھائی پروگرام کرتے رہے، ظہر کے بعد ہمارے محسن بھائی پروگرام کرتے رہے، اور رات کو ہمارے حاجی اشفاق مدنی پروگرام کرتے رہے، اور ہمارے دیگر اسلام بھائیوں نے لائیو بھی کیے، ریکارڈڈ بھی کیے. ہمارے علماء آئے، مفتیان کرام آئے، مبلغین آئے، نعت خوان آئے الحمدللہ. اور گویا کہ پورے ماہ رمضان میں مدنی چینل پر جو آپ دیکھتے رہے اسلام بھائیوں کی کوششیں، پھر جو بیہائنڈ دا سین آپ کی اسکرین کے پیچھے کے جو سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں جو پوری کوششیں کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں اپنا بہت زیادہ انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں، کوششیں کی جاری ہوتی ہیں. آپ سب کے لیے دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کریں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر دے، سب کو ہمت دے، اور سب کا یہ کرنا اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرمائے. قبول اپنی رحمت سے کرے. ہمارے عمل میں کیا ہے؟ جی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کل کی تو بات تھی، خوشی ہو رہی تھی، رمضان آ رہا ہے، آنے والا ہے رمضان، آ گیا رمضان. دیکھتے دیکھتے آج تک رات آخری شب آ چکی ہے. سارا ماہ رمضان غفلت میں نیکیاں نہیں کر سکے. اب جو چند لمحے رہ گئے ہیں، اس کو ہم کون سا ایسا عمل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کی برکتیں پا سکیں؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. تمام گناہوں سے بچنا ہے، اور جو فرائض اور واجبات ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ درود پاک، اوراد و وظائف، ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم میں ہمارا وقت گزرے. مرحبا. جی کون؟ میں ماما تاریہ ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا، ہمیں آپ کا پروگرام بھلائی کی باتیں بہت اچھا لگا ہے. ہمیں اس پروگرام سے بہت ساری بھلائی کی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت بہت شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جی کون؟ سارے نگران شورا اچھا ماحول سا بنتا ہے جب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر. بڑے جب نیکی کی طرف جائیں گے تو چھوٹے بچے بھی نیکی کی طرف جائیں گے. بالکل، بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے اس پر عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ، اچھی بات کی. مرحبا. جی کون؟
माशाल्लाह से भलाई की बातें सिलसिला बहुत प्यारा चल रहा है। निगरान शुरा आपसे मेरा ये सवाल है कि हम तो मदनी माहौल में वाबस्ता हो गए, अगर किसी को मदनी माहौल से वाबस्ता करना हो, वो मदनी माहौल से भी वाबस्ता ना हो और दीगर माहौल से वाबस्ता हो, उसको किस तरह मदनी माहौल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में लाया जाए, इनफरादी कोशिश करने का क्या अंदाज होना चाहिए, इस बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। दीनी माहौल हमारी इस्तिलाह ना कि मदनी, और किसी को अगर आपने इस तरफ लाना है तो उससे अच्छे अंदाज से सलाम वगैरह रखें, उससे खुश अखलाक़ी के साथ मिलें, मुस्कुराहट के साथ मिलें, उसे नमाज की दावत दें, उसको मस्जिद की तरफ लाएं। जब वो नमाज की तरफ आएगा आहिस्ता आहिस्ता उससे फिर आप दावत इस्लामी की हफ्तावार इज्तिमात की तरफ लाएं, अपने इलाके में होने वाले मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ लाएं ताकि उनका कुरान पढ़ना दुरुस्त हो। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये इबादत और नेकी की तरफ आएगा तो ख़ुद ब खुद आपकी तरफ ये दावत इस्लामी का दीनी काम है यही जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। एक शख्स नमाजी बन जाता है, नेकी की दावत देने वाला बन जाता है, आपकी नेकी की दावत में आपका साथ देने वाला बन जाता है। तो दावत इस्लामी यानी इस्लाम की दावत देने वाली ये एक आलमगीर तहरीक है। अल्लाह करीम हम सबको दावत इस्लामी के साथ वाबस्तगी पर इस्तिकामत अता फरमाए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ कीजिएगा अल्लाह करीम आज की रात की बरकतें भी दे और अगले लम्हात को भी अल्लाह करीम इबादत में गुजारना नसीब फरमा। जब तक जिएँ हमारी अल्लाह सांसों को अपनी इबादत में मसरूफ़ रखे और हमसे रब की नाफरमानी ना हो, उसके हबीब की नाफरमानी ना हो। और अल्लाह पाक आप सबके घरों को खुश रखे, शादो आबाद रखे, आपकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख दर्द को अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आओ सीखें भलाई की बातें, सबको सिखाएं भलाई की बातें।